یہ شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پاکستان کے ججز نے اتنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پہلے بھی ججز اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے، مگر اس طرح کھل کر کوئی بھی جج سامنے نہیں آتا تھا۔ جب کسی ایک جج کو زیادہ بلیک میل یا پریشرائز کیا جاتا تھا تو وہ اتنا کرتا تھا کہ استعفیٰ دے کر کے گھر چلا جاتا تھا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز نے مثال قائم کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ کس طرح سے ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوائے جا رہے ہیں۔ ان ججز نے جو لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان کے خفیہ اداروں پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کس طرح عدالتی کارروائی میں مداخلت کرتے ہیں، کس طرح اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ ان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز شامل ہیں، جن میں ایک خاتون جج بھی شامل ہے جس نے بھی اپنی اس بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو وہ اپلیکیشن تھی، جو وہ خط تھا، اس کے اوپر اپنے سائن کیے۔ اس طرح اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس طرح ڈی سی راولپنڈی پر الزامات لگائے گئے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ایسے بیانات دے رہا ہے۔ اگر آپ ایک شخص پر لگاتے ہیں، 2 پر لگاتے ہیں، تو 6 کا کیا کریں گے؟ 6 پر کس طرح آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا پھر ان کو کوئی پاگل قرار دے رہا ہے؟ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس پر آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اجلاس بھی بلایا سپریم جوڈیشل کونسل کا، جو اجلاس تقریباً 2 گھنٹے اور 12 منٹ تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے وہ ابھی کسی کو نہیں بتائے گئے ہیں اور نہ ہی یہ چیز پبلک کی گئی ہے، صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اجلاس جاری ہے اور اجلاس 2 گھنٹے اور 12 منٹ پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد اس میں جو بھی ممبران تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ سارے شریک تھے، فل کورٹ اجلاس بلایا گیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان ججز کی سنوائی کہاں تک ہوتی ہے، کیونکہ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے ججز ایک ساتھ اس طرح سے کسی ایک خاص مخصوص ادارے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی کارروائیوں کو، ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کہاں تک ان کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسری طرف جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ بھی متحرک ہو چکی ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی پنجاب ہائی کورٹ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ جو بار ہے اس کا اجلاس ہوا، اسلام آباد جو بار ہے اس کا اجلاس ہوا، سب کے اجلاس ہوئے اور سب نے یہی ایک نقطہ اٹھایا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلانی چاہیے، عدلیہ کو آزاد حیثیت میں اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ مگر دوسرے ادارے عدالت کے کارروائی میں مداخلت کرتے ہیں تو ایک جج کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ایک جج سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ چیز پوری عدلیہ کے عزت کے خلاف ہے، پوری عدلیہ کی عزت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی خود مختار ایک ادارہ ہے تو خود مختاری کو قائم رکھ سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہاں تک وکلاء اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایون کہ آج عمران خان سے جو بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کا بیانیہ، ملاقات کا جو نقطہ تھا، ملاقات کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے تمام وکلاء ان کے ساتھ ہیں، تمام وکلاء اس تحریک کی حمایت کر رہے ہیں، تمام وکلاء عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان سے آج ملاقات بھی کی ہے، مگر اس کے بعد ابھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ جیسے ہی وہ پریس کانفرنس کریں گے تو پاکستانی عوام کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ جب سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ان کے ساتھ وکلاء کی ایک بڑی تعداد ہوگی تو عدلیہ کی آزادی سے عدلیہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ پی پی 164 سے یوسف میو اور پی پی 158 سے محسن الہی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ یہ لوگ پہلے ان حلقوں سے ناکام ہو چکے ہیں، کیا اب دوبارہ سے پاکستان کی عوام ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے یا پھر دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کھاتے میں یہ سیٹیں جانے